یہ بچہ ایک بہت خوبصورت اور پرسوز نعت پڑھ رہا تھا قرآن کے حوالے سے، تو اب انشاءاللہ 2 خطیب باقی ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ مفصل اور خصوصی کتاب حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی سرگودا، ان کا انشاءاللہ آخری بیان ہوگا۔ تمام بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جب علماء اکرام قرآن پڑھیں تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اب میں دعوت کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان کتاب و سنت، فاضل نوجوان، فضیلت الشیخ، عالم با عمل، حضرت مولانا مفتی محمد رمضان خاکوانی حافظ اللہ تعالی، آپ فیصلہ آباد، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اللہ رب العالمین، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، صدائے اہل حدیث حضرت مولانا مفتی محمد رمضان خاکوانی صاحب۔ جزاک اللہ، بارک میں سارا پیار کرتا لیکن پیار کرن دین تو صحیح۔ ماشاء اللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ خاکوانی کا مستقل کیمرہ مین ہے نا، اللہ کی توفیق سے کہاں رائی وینڈ اور کہاں چونی ہے، مستقل سفر کرتے ہیں اسلام آباد کی سرزمین تک۔ اللہ ان کا پیار قبول فرمائے۔ AJ اسلامک CD سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں، ہر خطیب کا بیان آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ماشاءاللہ بھائی اکرم شہزاد، اکرم اسلامک بہاڑی، یہ بھی بہاڑی سے آئے ہیں، ان کا چینل ہے، اور AJ CD سینٹر والے ان کا بھی چینل ہے، آپ یہ سبسکرائب کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اتنے سارے چینلوں کا مجھے نام یا تو چینلوں کا نام مجھ سے گنوا لو یا سوالوں کے جواب لے لو، یا پھر جو مضمون ذمہ لگایا ہے اس کا بھی ایک خلاصہ بیان کر کے مائک ان کے حوالے کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ سلام کا جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ مرشد اعظم کا نام لیا، کتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں۔ مرشد کون ہوتا ہے؟ ارشدہ یرشد ارشادن فہوا مرشد، باب متعدی سے ہے، سیدھی راہ پہ چلانے والا۔ مرشد اعظم جناب محمد عبدالجبار ربانی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب آپ شیخ صاحب کی تیمارداری کرنے آئے تھے، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا لفظ وضو ہوتا ہے وضو ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے فقیر نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کی توفیق سے یہ علماء کی دعائیں ہیں، دعا فرمائو اللہ علماء کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بلند آواز کے ساتھ درود پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے جیسے یہاں جمع ہے اللہ کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرما دیں۔ بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں کوئی لفظ نکالتا انسان مگر اپنی زبان سے ایک لکھنے والا نگہبان عتید تیار ہوتا ہے۔ سمجھ آئی گا نہیں؟ اب یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ اللہ پاک ایک اور مقام پر اعلان فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، جب بھی آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے تو کس انداز کے ساتھ؟ اچھے انداز کے ساتھ۔ اسی طرح فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر اعلان کر دے میرے بندوں کو کہ جب بھی یہ بات کریں تو کس انداز کے ساتھ ہے؟ اچھے انداز کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، کہیں پہ یہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کو، اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا اللہ ان کے درجوں کو۔ اب یہ سورۃ مجادلہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو اب اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے نے مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھائی کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، ان کے درجات بھی۔ اسی طرح علماء اہل علم جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی۔ اسی لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں نہ ہم حسینی نہ ہم یزیدی، ہم کون؟ جس کی آواز نہیں آ رہی نہیں تو ابھی پیچھا ڈال لیتے ہیں، شیخ اشرف غیور صاحب موجود ہیں۔ ہم نہ حسینی ہیں نہ ہم کون ہیں؟ محمدی ہیں۔ اسی طرح جب علماء بات کرتے ہیں تو سنبھل کے بات کرتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اے حسن بصری کم بخت تو مجھے کس وقت یاد آیا۔ حسن بصری کا مقولہ ہے ما اکیلا دینہ من لم یحفظ لسانہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی اس نے اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، گواہی دی ہے اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ اور فرشتے، اولو العلم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے، تو یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں فرشتے علماء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرشتے کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ علماء کے ساتھ۔ آواز نہیں آ رہی؟ فرشتے کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ علماء کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قائما بالقسط، جو انصاف کی بات کرنے والے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی وہی وحدانیت کا اعلان فرمایا، پھر آگے فرمایا هو العزیز الحکیم۔ اس لیے علماء جو آپ تک دین پہنچاتے ہیں دعا فرمائیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جگہ جگہ لوگ احتجاج کرتے ہیں علماء کی کتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں، علماء نے بھی آج تک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ نہیں۔ تو پھر بھی ہم علماء کے اوپر باتیں بنائیں، ایمان والوں کو یہ بات زیب دیتی نہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا نا لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، نصف تو انسان کا دل ہے اور نصف انسان کی زبان ہے، باقی کیا ہے؟ گوشت اور خون۔ باقی کیا؟ گوشت اور خون۔ اسی لیے ایک اور کہنے والا کہتا ہے احفظ لسانک احفظ لسانک ایھا الانسان۔ پنجابی کے اندر شعر تو آپ بڑے سنتے ہو، آج عربی والا شعر بھی سن لو۔ ہاں جی،
احفظ لسانک یا ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی ڈیلی ہے. احفظ لسانک یا ایھا الانسان، اے انسان، لا یلدغنک انہ ثعبان، کہیں اژدہا تیری زبان کو ڈس نہ لے. کم فی المقابر من قتیل لسانہ، علماء پر زبان استعمال کرنے والے ذرا ان الفاظ پہ غور کرنا. کم فی المقابر من قتیل لسانہ، کتنے ہی وہ انسان ہیں جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے قبرستان پہنچ چکے ہیں. کانت تہب لقاءہ الشجعان، جن کی ملاقات سے بہادر انسان بھی گھبرا جایا کرتے تھے. اور پھر کہنے والا کہتا ہے من لزم الصمت اقتصا ہیبتن، اگر تو نے خاموشی کو اپنے اوپر واجب کر لیا. کس کو؟ خاموشی کو. من لازم الصمت اقتصا ہیبتن، تو نے روب اور دبدبے کو پا لیا. تخفی علی الناس مساویہ، چپ رہنے کے فوائد شعر بیان کرتا ہے کہ اگر آپ خاموشی کو اپنے اوپر واجب کر لیا، تخفی علی الناس مساویہ، تمہارے عیوب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سے پوشیدہ ہو گئے. اور میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے ان ھذا اوردنی الموارد، اپنی زبان کی حفاظت کر، اس زبان کی وجہ سے میں کئی پریشان کن گھاٹیوں کے اندر جا پہنچا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اچھا ایک بات علماء کی موجودگی کے اندر آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ مقولہ مشہور ہے نا، دم دم آگے کیا ہے؟ علی کا نمبر ہے کہ ابو بکر کا نمبر ہے؟ ثانیہ اثنین اذ ھما فی الغار اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا. تو پھر علی کا پہلا نمبر، یہ مقولہ تو سرے سے غلط ہے، پھر کیوں کہتے ہو؟ ہاں تو پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا. اور دوسرا نمبر علی کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت الکلام تذهب بالوقار، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کا وقار ختم ہو جائے گا. ارحم امتی بامتی ابو بکر، اگر کون ابو بکر؟ کائنات کا بہترین انسان اور رحم دل انسان دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو. اور کون عمر؟ کان اشدہم فی امر اللہ عمرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات کے اندر لچک ہیں. ایک صحابی آئے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول من نجات، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو آپ نے 3 الفاظ کے اندر جواب دیا. کون کون سا؟ ام لک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، اپنی غلطیوں کو، اور بغیر ضرورت اپنے گھر سے باہر، اور اپنی زبان پر کنٹرول کیا کرو. اپنی زبان پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. شیخ اشرف غیور صاحب، اللہ اکبر اللہ، یاد آئے اللہ کے پاک پیغمبر کی وہ حدیث ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، لا یلقی لها بالا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعَهُ اللَّهُ بِهَا الدَّرَجَاتِ. اگر بولنے والا، کلام کرنے والا، اگر وہ رب کی رضا کے مطابق بولتا ہے، پھر اس بات پر اہمیت بھی دیتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کے درجوں کو بلند کر دے گا. اور جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، ہاں جی، رب کی رضا والے کلمات ہیں نہیں نکلتا. اچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل کس چیز کے اندر تلاش کرتے تھے؟ میں اور آپ گالی گلوچ دے کر ہاں جی اپنے دل کو سکون دیتے ہیں اور پھر اس سے بہت کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اگر رب کی رضا، رب کا فضل اگر تلاش کرنا ہے تو پھر صحابہ کی طرح صحابہ کرام رب کی رضا اور فضل کیسے تلاش کرتے تھے؟ قرآن پر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. رکوع کس کے لیے صحابہ کا؟ سجدہ کس کے لیے؟ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا ورضوانا، اور اس کی. آج بولنے سے پہلے تو بھی سوچ لیا کر یار، میں اپنی زبان سے یہ کلمہ جو نکالنے لگا ہوں یہ رب کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ رب کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر انسان اپنی زبان سے ناراضگی والے کلمات نکالتا ہے پھر اہمیت بھی نہیں دیتا. یہوی بہا فی نار جہنم، یہی کلمات انسان کو گھسیٹ کے رب کی جہنم کے اندر گرا دیں گے. اور جہنم کا تعارف کیا ہے؟ قرآن پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ هُنَالِكَ دَعُوا ثُبُورًا. بات لمبی نہ ہو جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرو گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کائنات کے امام کو کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار. اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کے کئی سوالوں کے جواب دیے اور آخر کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کف علیک ھذا، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اس کے بعد معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کائنات کے امام کو جب یہ سوالیہ انداز کے اندر یہ بات کی تو پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کیسے تھی؟ سَقَلَتْ کا امُّ کا یا معاذ. پیارے پیغمبر کی سیرت سے یہ سبق سیکھو. آج میری اور آپ کی ڈانٹ کیسے ہوتی ہے؟ اگر والدین ہیں تو اولاد کے چہرے پہ ٹھگ، استاد ہے تو چہرے پہ. نبی مکرم نے مارنے، چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ. چہرے پر مارنے سے پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا؟ اور داغ دھبا، داغ دینے سے بھی منع. میں بھری مجلس کے اندر علماء کی موجودگی کے اندر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو یہاں پر سگریٹ کے ساتھ نام لکھتے ہیں اپنی معشوق کا، ان کا کیا بنے گا؟ اور میں کہتا ہوں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول ہے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے. اور رسول تو گندی زبان استعمال کرنے سے روک رہا ہے، تو اور میں رسول کے کہنے پر کیوں نہیں رکتے؟ شیخ صاحب الگ بات ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ رک جاتے ہیں، رسول کے کہنے پہ نہیں رکتے. بتاؤ کون سی چیز ہے جو تجھے رسول کی بات پر عمل نہیں کرنے دیتی؟ ڈاکٹر کی بات تیرے لیے حدیث ہے تو پھر ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہو، رسول کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ علماء کی موجودگی کے اندر ایک سوال چھوڑتا ہوں. جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھے، پیغمبر کی ذات کو بھی مانتا ہے مگر پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، شرعی حکم کیا آئے گا اس پر؟ ہاں جی، تو پیارے پیغمبر کی ڈانٹ کیسے؟ سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے.
تیری ماں تجھے وحال آگے سوالی انداز کے اندر یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگوں کو آتش جہنم کے اندر ان لوگوں کو جو گرائے گی وہ زبان کی کٹائی ہی گرائے گی۔ محمد بن باسر رحمت اللہ علیہ نے ابو یحییٰ کو کیا کہا تھا؟ یا ابا یحییٰ، یا ابا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں تو پھر پرشتوں شروع کروں۔ یا ابا یحییٰ حفظ اللسان اشد علی الناس من حفظ الدرہم والدینار، کہتے ہیں لوگوں کے درہم و دینار محفوظ رکھنا اتنا سخت نہیں جتنا زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ جتنا وقت شیخ نے دیا تھا اتنا وقت پاس کیا۔ جیسے وہ ہمارے پٹھان برادران بڑے بڑے نشان ٹھرالوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ الرحمن تفصیلاً بیان آپ میرے چینل پر سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اے جے اسلامک سیڈی سنٹر والوں کو زندہ رکھے، جہاں پر بھی میں اس بھائی کو لے کر گیا ہوں یہ پہنچا ہے۔ اللہ آپ سبنا کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کہ یہ الگ بات ہے، مجھے میں نام سے جو نہیں واقف سی ہوں، آپ کی مرضی، آپ میرے اوپر جیسا بھی گمان رکھیں، ہمیں تو شریعت نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ جتنا شیخ نے ٹائم دیا، شیخ علماء کی موجودگی کے اندر، کیونکہ یہ علماء میرے سر کے تاج ہیں، انشاءاللہ وقت کی پاسداری کی ہے۔ لا تمہاری اخاکا ولا تمازہ ہو ولا تعد ہو موعدا فتخلفہ، آخری حدیث پیغمبر کائنات کی۔ شیخ صاحب کے اپنے مل کرنے لگا ہوں یہ پیارے پیغمبر کا فرمان، لا تمہاری اخاکا، اپنے بھائی سے جھگڑا بھی نہ کر، منع اپنا اللہ کے رسول نے روکے، آپ رکو گے؟ ولا تمازہ ہو، اپنے بھائی سے مزاح بھی نہ کر، ولا تعد ہو موعدا فتخلفہ، ایسا وعدہ بھی نہ کر جس کی خلاف ورزی۔ شیخ نے جو وقت دیا تھا الحمدللہ اسی کی پاسداری کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔